طالبان کو افغانستان میں جنگ جیتے ہوئے 3 مہینے اور عبوری حکومت کا اعلان کیے 2 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر اس طالبان حکومت کو ابھی تک عالمی تنہائی کا سامنا ہے۔ چند دنیا کے ممالک نے اس حکومت کے ساتھ تعلقات کو سلام علیک تک ہی محدود رکھا ہے۔ دنیا کا ایک بھی ملک ایسا نہیں جس نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا ہو۔ کیا جب اور غیر معمولی عالمی اتحاد ہے، شاید ہی دنیا نے کسی اور معاملے پر ایسا مثالی اتحاد دیکھا ہو۔ امریکہ کو 20 سالہ طویل جنگ میں طالبان کے ہاتھوں شکست ہوئی، ان کا طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنا کچھ سمجھ میں آتا ہے، مگر عالمی سیاست میں امریکہ کے حریف روس اور چین کا بھی طالبان حکومت سے کنارہ کشی اختیار کرنا یقیناً دلچسپ ہے۔ پاکستان سمیت متحدہ عرب امارات، ازبکستان اور قطر کے وزرائے خارجہ نے افغانستان کے دورے کیے ہیں۔ پاکستان نے افغان عوام کے لیے خوراک کی امداد بھی بھیجی ہے۔ پاکستان تجارتی راہداری بھی چلا رہا ہے۔ چین کے ساتھ 1-2 فضائی تجارت کے معاملات بھی ہم نے دیکھے ہیں، مگر ابھی تک کوئی بھی ملک باقاعدہ طور پہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت افغانستان کی معیشت گھٹنوں پر آ چکی ہے۔ پچھلے ہفتے طالبان حکومت نے غیر ملکی کرنسی کے استعمال پر پابندی عائد کی۔ امریکہ نے افغانستان کے $9.5 ارب کے فنڈ بھی ابھی تک منجمد رکھے ہیں، اور کل ورلڈ بینک کے صدر نے واضح بتایا کہ فی الوقت افغانستان کی مالی امداد کی بحالی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے کہا۔ The World Bank works in 2 ways, to oversimplify, with a trust fund, which the World Bank was the trustee of, and worked with donors who put money into that trust fund for specific use in Afghanistan. So those have been suspended. And then separately, IDA operated in Afghanistan. It's a poor country with pockets of deep poverty, and IDA worked there. That also has been suspended. So what we've said to the donors is they need to sort out what the bilateral interaction is going to be with Afghanistan. Are they going to recognize the government? World Bank, as a technical matter... You have to respond based on that. They have to sort out the diplomatic issues first. ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ جب تک اس کے ڈونر ممالک جو اس کے ممالک ہیں وہ افغانستان کی اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، کسی قسم کی امداد نہیں جا سکتی۔ تو مسئلہ وہی عالمی تنہائی کا ہے اور دنیا کا مثالی اتحاد کے فی الحال اس حکومت کو تسلیم نہیں کرنا ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور عالمی ادارہ خوراک ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بدترین انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ اگلے 6 مہینے جہنم ہوں گے۔ We're now looking at the worst humanitarian crisis on earth. 95% of the people don't have enough food, and now we're looking at 23 million people marching towards starvation. Out of that, almost 9 million are knocking on famine's door. The winter months are coming. We're coming out of a drought. The next 6 months are going to be catastrophic. It is going to be hell on earth. افغانستان میں بدترین انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ 95% لوگ بھوک اور افلاس میں مبتلا ہیں۔ سردیاں تباہی کا باعث ہوں گی، یہ عالمی ادارہ خوراک کہہ رہا ہے۔ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی کوئی مالی امداد نہیں کی جا سکتی۔ افغانستان کہاں کھڑا ہے، وہاں کی معاشی صورتحال کیا ہے، وہاں کے 3.5 کروڑ افغانی کس صورتحال سے گزر رہے ہیں، اس کا براہ راست جائزہ لینے کے لیے ہم نے آنکھوں دیکھا حال سنانے کے لیے اپنے نمائندے خصوصی شہریار جنجوعہ کو افغانستان میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں افغانستان سے شہریار جنجوعہ کی یہ خصوصی رپورٹ۔ افغانستان کو درپیش ابھی سب سے بڑا چیلنج معاشی سرگرمیوں کی بحالی ہے۔ یہاں پر لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جن کے پاس پیسہ ہے انہوں نے بھی اپنی سرمایہ کاری روک لی ہے۔ یہاں کے لوگ حقیقتاً ابھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ افغانستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے، لیکن یہاں کی صنعتیں بھی جی ڈی پی میں 21% کا حصہ رکھتی ہیں۔ افغانستان میں کل 5000 کے لگ بھگ چھوٹی بڑی صنعتیں ہیں، جن سے 3.5 سے 4 لاکھ افراد بالواسطہ اور 10 سے 12 لاکھ افراد بلا واسطہ منسلک ہیں۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ان صنعتوں میں پیداواری عمل 50% تک کم ہو گیا ہے۔ افغانستان چیمبر آف انڈسٹریز اور مائنز کے صدر شیرباز کمین زادہ کا کہنا ہے کہ صنعتیں چلانے کے لیے انہیں خام مال کی ضرورت ہے،
لیکن عالمی پابندیوں کے باعث افغانستان کے صنعت کار خام مال درآمد نہیں کر پا رہے۔ میں ہر ہفتے 5 سے 6 لاکھ ڈالر کا خام مال درآمد کرتا تھا، لیکن پچھلے 2 مہینے سے نہیں کر پا رہا۔ یہی حال یہاں کے تمام صنعت کاروں کا ہے۔ ہمارا زیادہ تر خام مال پاکستان کے راستے درآمد ہوتا ہے۔ ہم بینک میں اپنے پیسے ہونے کے باوجود ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے۔ ان مشکلات نے ہماری صنعتوں کو بڑی مشکل سے دوچار کر دیا ہے۔ صنعتوں کے ساتھ دیگر شعبوں میں بھی کام رکا ہوا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دکاندار طبقہ بھی پریشان ہے۔ قالین کی مارکیٹ میں بھی ویرانی ہے۔ فروٹ اور سبزی منڈی کے تاجر کہتے ہیں کہ تاجروں نے باغات خریدے ہوئے تھے، لیکن بارڈر بند ہونے کے باعث تاجروں کو کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ اگلے سیزن کے لیے باغات خریدنا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ تورخم بارڈر پر ہزاروں گاڑیوں کی قطاریں لگ چکی ہیں۔ ان ٹرکوں پر زیادہ تر سبزیاں اور پھل ہیں جو خراب ہو جاتی ہیں۔ بارڈر بند ہونے کے باعث ہمارے تاجروں کو بہت نقصان ہوا ہے۔ ابھی افغانستان میں پھلوں کی قیمتیں نفس ہو چکی ہیں۔ افغانستان میں یہ 3 کرنسیز چلتی ہیں، ڈالر، افغانی اور پاکستانی روپیہ۔ ان تینوں کرنسیز میں آپ کوئی بھی خریداری کر سکتے ہیں، لیکن جو بڑی خریداری کی جاتی ہے، مثلا کوئی جائیداد خریدنی ہو، پراپرٹی خریدنی ہو، کار خریدنی ہو، تو اس میں ہمیشہ سودا ڈالر میں ہی ہوتا ہے یہاں پر۔ گزشتہ برسوں میں افغانستان میں کنسٹرکشن کے شعبے میں بہت کام ہوا ہے۔ کابل کو اب فلیٹس کا شہر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہاں چھوٹی اور بلند و بالا بہت ہی خوبصورت عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں، لیکن اب زیر تعمیر بلڈنگز میں کام مکمل رکا ہوا ہے۔ گدا محمد کا شمار کابل کے بڑے بلڈرز میں ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تعمیراتی کام رکنے اور خریدار نہ ہونے کے باعث پراپرٹی کی قیمت میں واضح کمی ہو چکی ہے۔ کاروبار تو بالکل بھی نہیں ہے۔ جس فلیٹ کی قیمت $40,000 تھی وہ اب $30,000 پر آ چکی ہے۔ امن و امان تو آ گیا ہے، تعمیراتی سرگرمیاں مکمل رکی ہوئی ہیں، لیکن امید ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں گے۔ افغانستان میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ تر لوگ ٹیکسیوں یا اپنی کاروں میں سفر کرتے ہیں، اسی لیے یہاں گاڑیوں کی خرید و فروخت بھی خوب ہوتی تھی، لیکن اس وقت یہاں بھی صورتحال مختلف نہیں۔ ہم ساری لین دین ڈالر میں کرتے ہیں۔ پہلے جو کار $7,000 کی تھی اب اس کی قیمت $3,000 سے $4,000 ہو چکی ہے، کیونکہ کوئی خریدار نہیں ہے۔ افغانستان کے بڑے کاروباری حلقے اس مشکل صورتحال میں امید کر رہے ہیں کہ پاکستانی ان کی مدد کریں، ان کے ملک میں سرمایہ کاری کریں اور ساتھ مل کر دونوں ممالک کے غریب عوام کو غربت سے نکالیں۔ پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان عوام سے یہ درخواست ہے کہ پلیز پاکستان اور افغان سے تاجروں سے موقع دے کہ وہ ٹوگیدر ورکنگ کرتا ہے۔ چمن سپین بالدک بارڈر میں لوگ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتا ہے، اور تورخم بارڈر میں ہم کوئی آدمی سے اس کے پاسپورٹ ہاتھ میں ہے مگر پاسپورٹ کی کوئی آدمی نہیں جاتے ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ میری یہ سجیشن ہے دونوں ملکوں میں کہ اگر چاہتا ہے کہ دونوں ملک ترقی کرتا ہے، یہ بات ہے کہ دونوں تجاروں سے اوپن بزنس کرتا ہے کہ یہ دونوں ملک کی ترقی کے لیے، دونوں ملک کے عوام کے کام کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ دنیا کا غریب ترین ملک ہونے کے باوجود افغانستان کوئلہ، تانبا، خام لوہا، تیل و گیس سمیت سونا اور لیتھیم کے وسیع ذخائر اپنے اندر سمے ہوئے ہیں، جن کی مالیت کا تخمینہ $1 کھرب سے زائد لگایا گیا ہے۔ افغانستان کا کاروباری طبقہ پر امید ہے کہ یہ مشکل وقت جلد گزر جائے گا اور وہ اپنے قدرتی وسائل کا صحیح استعمال کر کے اپنی معیشت کو پیروں پر کھڑا کر سکیں گے۔ کاروبار و معاش کی صورتحال ہے۔ ایک عام افغانی کے لیے اس وقت خوراک مسئلہ ہے، ایک عام افغانی کے لیے روز مرہ کی زندگی گزارنا مسئلہ ہے۔ افغان حکومت کے $9.5 ارب امریکہ نے منجمد کیے ہوئے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک اس ملک کو، افغانستان کو، اس کی حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے اور اس پر ہم ایک سیر حاصل گفتگو کریں گے اور بہت ہی پروفیشنل، انڈیپینڈنٹ، نیوٹرل جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ
जनाब एजाज चौधरी होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।